پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جماعت دہم کا سبق نمبر 5 پڑھا، اس کا لیکچر سنا۔ آج ہم اس کے ہم نے مشقی سوالات کیے۔ آج ہم اس کے مختصر سوالات، سیاق و سباق اور خلاصہ کریں گے۔ سوال نمبر 1، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ چاندنی چوک میں سے گزرنے والے فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں۔ سوال نمبر 2، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو کئی معاملات میں فقیر کو اپنے آپ سے بہتر پایا۔ مصنف سمجھتا تھا کہ فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت ہے۔ اس بات پر تو فقیر کو مبارکباد دینی چاہیے۔ سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ مصنف کو اپنے دوست احمد مرزا، جسے وہ بڑبڑیا دوست کہتے ہیں، سے یہ شکایت ہے کہ جب بھی وہ مصنف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو خوب شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، طوفان کی طرح نازل ہوتے ہیں، شور کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں، مزاج پوچھنے کے ساتھ ہی اسی تیزی سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مصنف کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر اس 1 منٹ میں بھی مصنف کے خیالات گھنٹوں کے لیے اڑ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بال بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ ان کو سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں کہ تحسین صاحب کوئی اور موضوع چھیڑیں، مگر ان کی گفتگو کا محور صرف ان کے اپنے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دیدہ ہیں؟ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب، جو معزز سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں، ادب کے زیادہ دل دیدہ ہیں۔ اقتباس کی تشریح، اسی سبق میں سے میں نے ایک پیراگراف سلیکٹ کیا ہے، اس کی ہم سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق کی تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حوالہ متن کا پتہ ہونا چاہیے۔ حوالہ متن میں سبق کا نام مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مصنف کا نام سجاد حیدر یلیدرم، پھر مشکل الفاظ کے معنی ہیں نفرین نفرت، احباب محبت کرنے والے، جمع غفیر ہجوم، شناسائی جان پہچان۔ پھر اسی پیراگراف کا سیاق و سباق ہم کر دیں گے۔ مصنف اس بات پر غور کرتا ہوا اپنے گھر واپس آتا ہے کہ فقیر مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے دوستوں سے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں۔ اصل میں دوست بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے مصنف کے کام میں حرج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں پریشان ہوتا ہے۔ تشریح، اب اسی پیراگراف کی ہم تشریح کر دیں گے۔ دوستوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ایک اچھا دوست بہترین ساتھی ہوتا ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ چاہے مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کی جائے، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دوستی بے فائدہ چیز ہے۔ آج تک کوئی شخص میرے سامنے دوستی کی اہمیت کو اجاگر نہیں کر سکا، نہ ہی کوئی شخص مجھے اس بات پر قائل کر سکا ہے کہ دوستوں کی تعداد بڑھانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ میں دوستوں کے بغیر ہی اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ تو ہے پیارے بچوں اس سبق کے پیراگراف سیاق و سباق کے حوالے سے جس کی تشریح کی ہے ہم نے۔ آپ اس سبق کا کوئی سا اور پیراگراف سلیکٹ کریں گے اور سیاق و سباق کی تشریح جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے۔ یہ سبق کا نام مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مصنف کا نام سجاد حیدر یلیدرم، یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ آپ جو ہیں وہ بڑے دھیان سے لکھیں گے، اس کو یاد کریں گے۔ پیارے بچے یاد رکھیے گا کہ کیونکہ یہ سبق لینتھی ہے تھوڑا، اس کی سٹوری تھوڑی لانگ ہے، تو جو سبق لینتھی ہوتا ہے اس کا خلاصہ بھی ہم بہت شارٹ نہیں کر سکتے،
तो आम तौर पे जो खुलासा होता है किसी भी सबक का 1/4 हिस्सा होता है। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट नोट्स हों आपके लिए, लेकिन खुलासे में ये जो बातें की गई हैं वो तमाम ज़रूरी बातें हैं, जो कि तमाम ज़रूरी मालूमात हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। इन तमाम नोट्स को नीट कॉपी पर लिखिएगा, क्योंकि आपका तमाम काम जो है वो चेक होगा। शुक्रिया।